غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے اہم ترین معرکوں میں سے ایک ہے، جو شوال 5 ہجری یعنی دسمبر 626 یا جنوری 627 میں مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ یہ واقعہ دراصل مختلف قبائل کے ایک بڑے اتحاد یعنی احزاب کی طرف سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ایک منظم کوشش تھی۔ پس منظر: یہودیوں کی سازش۔ بنو نذیر قبیلے کے یہودی، جنہیں سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا تھا، انہوں نے خیبر میں پناہ لی۔ ان کے سرداروں نے قریش مکہ کے پاس جا کر انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ اتحاد کی تشکیل: بنو نذیر کی تحریک پر قریش مکہ نے ابو سفیان کی قیادت میں اور عرب کے دیگر بڑے جنگجو قبائل مثلاً بنو غطفان اور دیگر چھوٹے قبائل کے ساتھ ایک زبردست اتحاد بنایا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد تقریباً 10,000 یعنی 10,000 تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس لیے اسے غزوہ احزاب یعنی متحدہ قبائل کی جنگ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا دفاع اور خندق کی کھدائی۔ مشورہ: جب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، جو اہل فارس سے تھے، خندق یعنی ایک گہری کھائی کھودنے کی تجویز دی، جو کہ اہل فارس کا جنگی دفاعی طریقہ تھا۔ خندق کی کھدائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور مدینہ کے اس کھلے رخ پر جہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا، خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ خندق اتنی چوڑی اور گہری تھی کہ گھوڑے یا پیدل فوجی اسے پار نہ کر سکیں۔ مسلمانوں کی محنت۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 یعنی 3,000 تھی۔ شدید سردی، بھوک اور فاقوں کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھودی۔ صحابہ کرام سخت بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے۔ اس مشقت کے دوران کئی معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ محاصرہ اور بنو قریظہ کی غداری۔ محاصرہ: جب متحدہ لشکر مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ عرب میں یہ طریقہ جنگ نیا تھا۔ کفار نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، جو تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا۔ وہ خندق کو عبور نہ کر سکے اور دونوں طرف سے صرف تیر اندازی اور معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ یہود بنو قریظہ کی غداری۔ اسی دوران مدینہ کے اندر مقیم یہودی قبیلے بنو قریظہ نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے ساتھ ملنے کا ارادہ کیا۔ اس غداری سے مسلمانوں پر اندرونی اور بیرونی خطرہ ایک ساتھ آ پڑا اور حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ قرآن مجید میں ان حالات کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے کہ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ سورۃ الاحزاب۔ اللہ کی نصرت اور کفار کی شکست۔ لڑائی۔ خندق کے ایک تنگ مقام سے کفار کا ایک مشہور پہلوان عمرو بن عبدود خندق کو پار کر کے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ نعیم بن مسعود کا کردار۔ اس دوران نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ، جو حال ہی میں خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے اپنی جنگی تدبیر سے بنو قریظہ اور متحدہ قبائل کے درمیان پھوٹ ڈال دی، جس سے ان کا اتحاد کمزور پڑ گیا۔ آسمانی مدد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اللہ کے حضور دعا گو رہے۔ آخرکار اللہ کی طرف سے غیبی مدد نازل ہوئی۔ ایک شدید طوفان، تیز آندھی اور سخت سردی آئی، جس نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے برتن الٹ دیے، آگ بجھا دی اور ان کی قوت کو توڑ کر رکھ دیا۔ اختتام۔ طوفان اور سردی سے تنگ آ کر اور اپنے اتحاد کو ٹوٹتا دیکھ کر کفار کا لشکر مایوس ہو گیا اور راتوں رات اپنا محاصرہ اٹھا کر